بہن بھائیوں کو ان سے بہت پیار تھا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا. ان کو خواب کے اندر جب 10 بیٹے ہو گئے تو خواب کے اندر بتایا گیا کہ آپ نے ایک نظر مانی تھی تو نظر پوری کیجئے. اٹھے, بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے تو میں نے نظر مانی تھی, اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے. بیٹے فوراً تیار ہو گئے. آپ جسے چاہتے ہیں اسے ذبح کر دیں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں کس کو ذبح کروں. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں, کرا ڈال دیتے ہیں. تو عرب میں اس وقت دستور تھا کہ ایک بندے کی جو قیمت ہوتی تھی اس کے بدلے عوض میں 10 اونٹ ہوتے تھے. تو اب انہوں نے کرا ڈالا. جب کرا ڈالا تو ان میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو ان کی جو بہنیں تھیں وہ تو اپنے دادا سے لڑنا شروع کر دیا کہ ہم تو اپنے بھائی کو نہیں جانے دیتے. یہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی ہے اور میں لے کر جاؤں گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی منت نہ مانوں. بحث و مباحثہ ہوتا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روایات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب قریش کے لوگوں کو بلایا گیا. ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی کہ ہمارے خاندان میں یہ معاملہ ہوا, یہ نظر مانی تھی, انہوں نے کہا کہ بچیاں آپ کی ٹھیک کہتی ہیں, آپ ایسے کریں کہ یہ ہمارے ہاں عرب میں ایک معاملہ ہے تو 10 کے اس کو اب کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسے کریں فلاں علاقے میں جو ایک راہب ہے وہ ایک عورت تھی, مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا, تو اس کے پاس چلتے ہیں جو وہ فیصلہ کر دے. اس کے پاس چلی گئی. جب وہاں چلے گئے سارے کے سارے اور وہاں جا کر پوچھا کہ یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ہاں وہاں پہ جو ایک روایت ہے کہ ایک بندے کی کتنے اونٹ کرتے ہیں 10. انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ 10 رکھ لیں اور اس کے حوالے سے پھر قرآن اندازی کر لیں, جو بھی آئے گا اس کو تقسیم آپ نہ, اگر لڑکا آتا ہے تو 10 اونٹ کر دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ آگے, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں میں 10 نہیں کروں گا, میں 10 اونٹ لکھوں گا اور عبداللہ کا نام لکھ کے دوبارہ قرآن اندازی کروں گا. حالانکہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ 10 اونٹ آپ ذبح کر دیں اس کے نام پہ. انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن قرآن انداز کیا جائے. جب قرآن اندازی کی گئی تو دوبارہ عبداللہ کا نام نکل آیا. اب وہ پھر شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں 10 اونٹ اور بڑھا لیں. 10 اور بڑھا لیے, 20 ہو گئے. پھر قرآن اندازی کی گئی, پھر قرآن عبداللہ کے نام نکلا. اس طرح 10 کرتے کرتے 90 تک چلے گئے, پھر 100 تک چلے گئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے اونٹ نکال دیتے تھے, 10 اونٹ 10 نکال کے پھر انہیں 10 اور شامل کرتے, پھر قرآن کرتے تھے. اس طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے, 100 اونٹ پورا ہونے کے بعد دوبارہ قرآن نکالا گیا. اب حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلا, 100 اونٹوں کا نام نکلا. جب 100 اونٹوں کا نام نکلا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ مطلب کہنے لگے نہیں دوبارہ کرو, ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے پیچھے کوئی ہو گئی ہے, اب دوبارہ پھر کرو. دوبارہ پورا کیے گئی تو دوبارہ 100 اونٹوں کا نکلا. فرمایا 2 دفعہ ہو گیا لیکن عبداللہ کا بہت دفعہ نام نکلا تھا, تو ابھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی, ایک دفعہ دوبارہ کرو. جب تیسری دفعہ کیا گیا تو تیسری دفعہ دوبارہ 100 اونٹوں کا نکلا. تو اس وقت پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے. بتلانا اللہ تعالیٰ یہ مقصود کرتے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جو عام بندوں کی قیمت اگر 10 اونٹ ہیں, یہ جو حضرت تشریف لا رہے ہیں جن کی یہ معاملات ہو رہے ہیں, ان کی پیشانی سے ان کی جو میں نے اولاد پیدا کرنی ہے وہ عام انسانوں میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ رب العالمین نے وہاں پہ فرق واضح رکھا ہے. تو یہ پھر 100 اونٹ تقسیم کیے گئے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے جب ان کو ذبح کیا گیا تو ان کا لقب ذبیح پڑ گیا. آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذبیح پڑ گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں ابن الذبیحین ہوں, یعنی 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں. ابن جریر رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ ذبح ہونے والے تھے, اور ایک آپ کے والد محترم, کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں. تو قحط سالی کے اندر عبد المطلب نے کی برکت سے جب بھی قحط سال آتی کوئی معاملہ ہوتا تو قریش عبد المطلب کو
آپ کے دادا کو پکڑ کر اونچی پہاڑی جگہ پر لے جاتے اور اللہ رب العالمین سے آپ کے دادا عبد المطلب کا واسطہ دیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے ذریعے جو ہے نا ہماری قحط سالی کو دور کر دے اور بارش برسا دے. تو وہ بارش آتی تھی. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آپ کے دادا عبد المطلب کی وجہ سے قریش کے اوپر بہت ساری مشکلات کو دور فرما دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جو امور منقول کیے، جو ان سے منقول ہیں اپنے سردار ہونے کے ناطے سے اپنی عوام پر جن چیزوں کے حوالے سے وہ منع کرتے تھے یا لاگو کرتے تھے، ان کے بہت ساری چیزیں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے وہ حکم ارشاد فرمائی ہیں. ان میں کیا ہے؟ جیسے نظر کا پورا کرنا. اور قرآن مجید میں ہے کہ جب بھی اگر کوئی بندہ نظر مانگتا ہے، پھر اللہ نظر ہے اللہ کے لیے. پہلے جو شریعت تھی ان کے معاملات کو چھوڑ کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر صرف اللہ کی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب مانگ لی تو اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے، ہر صورت پورا کرنا ہے. تو یہی معاملہ آپ کے دادا عبد المطلب اپنے اس وقت کو ان کو کہا کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا نکاح محارم کی حرمت. وہ لوگ اپنی بہن سے بھی شادی کر لیتے تھے، اپنی پھوپھی سے بھی شادی کر لیتے تھے، اپنی خالہ سے بھی شادی کر لیتے تھے. تو آپ کے دادا عبد المطلب منع فرماتے تھے کہ نکاح جو محارم ہے، جو تمہارے محرم ہیں، ان سے نکاح نہ کرو. اور یہ حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے. پھر جب کوئی چور چوری کرتا تو آپ کے دادا عبد المطلب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے تھے، اور یہ حکم ابھی قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ کے دادا عبد المطلب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہو تو ننگے ہو کر برہنہ ہو کر نہ کیا کرو. وہ لوگ طواف کرتے ننگے بھی کر لیتے اور کپڑے پہن کر بھی کر لیتے، کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے تھے. تو آپ منع فرمایا کرتے تھے، اور یہ حکم قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ کے دادا مطلب فرماتے تھے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، اس کی حرمت پر حکم صادر فرماتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں قرآن مجید کے اندر حکم موجود ہیں. اس طرح اور بہت سارے احکامات انہوں نے فرمائے انہوں نے اپنے قریش کے قبیلے کو کہا. تو اللہ رب العالمین نے وہی احکامات جو ہیں ہمیں بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی ہمارے پر بھی وہ لاگو فرما دیے ہیں. تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان بارے میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام علاقوں میں گھوم چکا ہوں. پوری روح زمین کے اندر میں نے بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی خاندان کو نہیں پایا. سب سے بہترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاندان جو آپ کے پردادا سے چلتا ہوا ہاشم سے ہے، کہ اس سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. بنی ہاشم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بنی ہاشم سے ان کی پیشانی مبارک پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا، اس لیے وہاں سے وہ ذکر فرما دیا گیا. اور ایک مقام پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خاندانوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے بنی کنانہ کو چنا. بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، جو میں نے بتایا تھا کہ فہر کا نام ان کا لقب قریش پڑ گیا، ان کو چنا. اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب سے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے چنا، اور فرمایا میرا خاندان سب سے افضل اور بہترین خاندان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. ابن سعد انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے یہ پورے اپنے خاندان کے حوالے سے. البتہ ایک جگہ پہ بنی ہاشم کے بعد ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی روایت موجود ہے جس میں عبد المطلب نہیں ہے کہ بنی ہاشم سے مجھے چنا. تو بنی ہاشم سے مراد عبد المطلب ہی نہیں ہے، تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ عبد المطلب تھا، جیسے ابھی ذکر کر دیا گیا. تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور ہمارے
سب کے آقا و مولانا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ اور اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔